پیش ہے قطع اور چند شعر. کہ روند ڈالیں گے فتوے تمہارے یہ جلوس ازا چلتے چلتے. روند ڈالیں گے فتوے تمہارے یہ جلوس ازا چلتے چلتے. اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا دشمنی ازا چلتے چلتے. طوق و زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید اب ہے تیری تباہی. کہ طوق و زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید اب ہے تیری تباہی. کہ جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے. کہ جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے. ایک نعرے حیدری شہ کی جانب کچھ قدم شہ بڑے ہر کی جانب. کہ کچھ قدم ہر بڑے شہ کی جانب. کہ کچھ قدم شہ بڑے ہر کی جانب. کہ چند لمحوں میں ہی بخش دی تھی ہر کی ساری خطا چلتے چلتے. کہ چند لمحوں میں ہی بخش دی تھی ہر کی ساری خطا چلتے چلتے. کہ شمع انکار سرور کی اب بھی طاق غیبات پہ جلوہ فغن ہے. کہ شمع انکار غیبات کی اب بھی طاق غیبات پہ جلوہ فغن ہے. کہ روز عاشور ہی تھک گئی تھی بیعتوں کی ہوا چلتے چلتے. کہ روز عاشور ہی تھک گئی تھی بیعتوں کی ہوا چلتے چلتے. پیش خدمت ہے دیکھیے. کہ لگ رہا ہے کہ میری لحد میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے. لگ رہا ہے کہ میری لحد میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے. کہ دوستوں نے کفن میں رکھی تھی تھوڑی خاک شفا چلتے چلتے. کہ دوستوں نے کفن میں رکھی تھی تھوڑی خاک شفا چلتے چلتے. کہ لگ رہا ہے کہ میری لحد میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے. کہ لگ رہا ہے کہ میری لحد میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے. کہ دوستوں نے کفن میں رکھی تھی تھوڑی خاک شفا چلتے چلتے.
ساتھ، ورنہ کہ میں مدینے بھی ہوتا تو آتا، گھٹنیوں کربلا چلتے چلتے، کہ میں مدینے بھی ہوتا تو آتا، گھٹنیوں کربلا چلتے چلتے۔ خاص طور پہ خود کو روضے پہ جب شے کے دیکھا، دل میرا فقر سے یہ پکارا، خود کو روضے پہ جب شے کے دیکھا، دل میرا فقر سے یہ پکارا، آج کرب و بلا آ گئی ہے، میری ماں کی دعا چلتے چلتے، آج کرب و بلا آ گئی ہے، میری ماں کی دعا چلتے چلتے، روند ڈالیں گے فتوے تمہارے، یہ جلوس عزا چلتے چلتے۔ چند قطعے چھوٹے آقا کی شان میں، اس کے بعد سلام خاک نشینوں پہ پیش کروں گا۔ ملاحظہ فرمائیے کہ احمد کے گھرانے کا چلن ہے عباس، احمد کے گھرانے کا چلن ہے عباس، زہرا کی دعاؤں کا چمن ہے عباس، زہرا کی دعاؤں کا چمن ہے عباس، اس واسطے آتا نہیں سرور کو جلال، اس واسطے آتا نہیں سرور کو جلال، شبیر کے ماتھے کی شکن ہے عباس، شبیر کے ماتھے کی شکن ہے عباس، اور مقام حضرت عباس کم نہیں ہے قمر، مقام حضرت عباس کم نہیں ہے قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے۔ یا ہم تو زندہ ہیں اسی جرت احساس کے ساتھ، ہم تو زندہ ہیں اسی جرت احساس کے ساتھ، منسلک روح ہے ایک پیکر حساس کے ساتھ، کیوں نہیں ملتی زمانے میں تجھے ڈھونڈ آیا، کیوں نہیں ملتی زمانے میں تجھے ڈھونڈ آیا، کیا وفا تجھ کو بھی نیند آ گئی عباس کے ساتھ، کیا وفا تجھ کو بھی نیند آ گئی عباس کے ساتھ، کیوں نہیں ملتی زمانے میں تجھے ڈھونڈ آیا، کیا وفا تجھ کو بھی نیند آ گئی عباس کے ساتھ۔ سلام خاک نشینوں پسوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام ان پا جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پا اسیری کی خاک آتی ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر
کہ جن کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت میں جسے بے بسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام میں غریباں کے گھپ اندھیرے میں، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کدھر ڈھونڈیں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوک بھی اجڑی، نہیں لینوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ، شریک حق درود و سلام پیغمبر، سلام سید لالاک کے لٹے گھر پر، سلام محسن اسلام خستہ تن لاشوں، سلام تم پا شہیدوں کے بے کفن لاشوں، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، سلام نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب
رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین استقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام انبیاء مشرین و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد یا رب حق حیدر کرار مصطفیٰ یا رب حق مصطفیٰ یا رب حق حیدر کرار مرتضیٰ یا رب حق حیدر کرار مرتضیٰ یا رب حق سید فاطمہ زہرا یا رب حق سید امام مرتضیٰ یا رب حق شاہ مشقین تشنو دہن مسافرو کرب و بلا حسین مومنو 2 مہینے 8 دن میں آج صرف 2 راتیں باقی. اس 2 دن کے اندر امام حسین علیہ السلام ہند آئے تھے. صرف 2 دن اور رہ گئے ہیں, آپ سے الوداع چاہیں گے. دو مہینے کے اندر مجلسوں میں آپ نے سنا امام حسین و اہل بیت کو, لیکن ان کا حق ادا نہیں ہوا. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جتنا بھی ذکر کریے آپ, لگتا ہے ہم نے کم کیا, لگتا ہے کسک رہ گئی. یہ اور ذکر چاہتے تھے, کیونکہ ہماری ولادت, آپ کی ولادت ذکر حسین کے لیے ہوئی ہے. ہم قوم بنے ہیں صرف اور صرف حسین کے لیے. ہمیں خلق کیا گیا ہے ذکر حسین کے لیے. مولا کوئی گستاخی تو نہیں ہو گئی کہ آپ کا ذکر کرنے میں کچھ کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دیجئے گا. اور ایک وعدہ کریے کہ اگلے سال آئیے تو ہم سب آپ کا استقبال کریں اور اچھے سے کریں. رسول جب جا رہے تھے نا, تو انہیں نے کہا کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. دونوں سے وابستگی رکھنا, قرآن سے الگ نہ ہونا اور اطرت سے الگ نہ ہونا, یہاں تک جب تک تم کوثر کے اوپر نہ مل جاؤ. قرآن ہے تھیوری اور اہل بیت ہے پریکٹیکل. قرآن ہے تھیوری, اہل بیت ہے پریکٹیکل. زندگی کیسی گزارنی ہے یہ اہل بیت کے گھر سے پوچھو. قرآن میں صرف صلاۃ ملے گا, صوم ملے گا. کیسے صلاۃ ادا ہو, کیسے صوم ادا ہو, یہ کون گھر بتائے گا؟ یہ اہل بیت بتائیں گے. نماز کتنی ہونی چاہیے یہ وہ گھر بتائے گا. روزہ کب ہونا چاہیے یہ وہ گھر بتائے گا. اور مسلمان, دقت یہ ہے کہ مسلمان نے حق علی کا نہ دے کے اپنا نقصان کیا. علی کا حق, اہل بیت کا حق نہ دے کر انہیں نے اپنا نقصان کیا. کلمہ پڑھنے کے بعد بھی, کلمہ گو ہونے کے بعد بھی وہ جو ہونا چاہیے تھا وہ مسلمان کے اندر وہ کریکٹر نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ انہیں نے گھر کو چھوڑا, اہل بیت کے گھر کو چھوڑا اور در والوں کے چکر میں پڑ گئے. گھر کو چھوڑا اور در کے چکر میں پڑ گئے. اگر وہ گھر سے قرآن لیتے, گھر سے اسلام لیتے تو ان کو کہیں بھٹکنا نہیں پڑتا.
کہیں بھٹکنا نہیں پڑتا. انہیں نے اہل بیت کو چھوڑا. آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ابھی میں نے ایک مووی دیکھی کہ ایک ذاکر جو اہل بیت، رسول اور قرآن کی بات کر رہا تھا، سچ اور سچائی کی بات کر رہا تھا. کہتے تو ہیں یزید 1400 سال پہلے ختم ہو گیا، لیکن یزیدیت آج بھی باقی ہے. حق بیان کر رہا تھا منبر سے، حق بیان کر رہا تھا، وہ سامنے سے اس کو گولی مار دی گئی. یہ ہوتا ہے حق بیان کرنے والوں کا. اہل بیت شہادت کے لیے آئے ہیں اور انہیں نے بتا دیا ہے دیکھو مجھے کتنا بھی ختم کرو گے میں سچائی کے پیچھے سے نہیں ہٹوں گا. یہی تو زندہ معجزہ ہے، یہی تو شیعت کا زندہ موجودہ ہے کہ کتنے قتل کرو گے تم، کتنے شہید کرو گے تم. جتنے تم شہید کرو گے ہم پھر اسی طاقت سے کھڑے ہوں گے. اللہ کو بھی بچائیں گے، توحید کو بھی بچائیں گے، محمد کو بھی بچائیں گے اور علی کو بھی بچائیں گے. ہم کلمہ گو ہیں، ہم نے اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہا ہے، ہم نے محمدن رسول اللہ کہا ہے، ہم نے علی ولی اللہ کہا ہے. اللہ نے دین دیا، محمد نے دین کو جو ہے وہ چلایا، پروسیس کیا، علی نے امپلیمنٹ کیا. ہمیشہ قانون کا امپلیمنٹ کرنے والا جو ہوتا ہے وہی سامنے گناہگار بنتا ہے. اللہ کا قانون تھا، دین تھا اللہ کا. دین کیسے چلے یہ محمد نے بتایا اور علی کو لیا کہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا دین کا. اب اس دین کو بچانے کے لیے علی اور علی کے ہی فیملی کے ہی لوگ ہوں گے. حضرت ابو طالب کا ہی خون بہا پورے اسلام کو بچانے کے لیے. 1400 سال پہلے بھی بچا رہے تھے اور آج بھی بچا رہے ہیں. 1400 سال پہلے بھی دین کو بچایا تھا اور آج بھی دین کو بچا رہے ہیں. یہی ابو طالب کا خون ہے اور تا قیامت بچاتے رہیں گے دین کو. حسین کی کوئی پرسنل ذاتی جھگڑا تھا، کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا حسین کا، صرف دینی تو بچانے نکلے تھے. وہ توحیدی تو بچا رہے تھے. اللہ ایک ہے، یہی تو کہا انہی نے کہ اللہ ایک ہے. محمد ان کے نبی ہیں، محمد ان کے نبی ہیں اور پنجتن 5 ہیں اور معصومین 14 ہیں. اللہ نے بھی اہتمام ایسا کیا، اپنے لیے ایک انگلی توحید کی رکھی ہے، اپنے لیے پہلی انگلی توحید کی ہے. یہ ہے پنجتن 5 اور پورے گن لیجئے یہ ہیں 14. یہ ہے اللہ، یہ ہے پنجتن 5 اور پورے گن لیجئے 14. اسی ہاتھ کو تو بچانے کے لیے حسین نکلے تھے نا کہ دینست حسین، دین پناہست حسین، حقہ کے بنا. آپ کو تو پورا یاد ہے نا، معلوم ہے نا. یہ سرداد نہ داد دست یزید، سرداد نہ داد دست یزید. سر دے دیا، پنجائی تو نہیں دیا، ہاتھی تو نہیں دیا. یہی تو ہاتھ ابھی تک ہے اوپر کہ یہ وہ ہاتھ ہے. اس کی بیعت کے لیے لگے تھے لیکن بیعت نہیں ملی اور آج بھی علم میں یہی ہاتھ لگا ہوا ہے. دیکھو آج بھی ہاتھ اوپر ہے. کتنے سر قلم کرو گے تم؟ کتنے سر قلم کرو گے تم؟
جتنے چاہو اتنی گردن لے لو، لیکن یہ ہاتھ نہ 1400 سال پہلے دیا گیا نہ آج دیا جائے گا۔ حسین نے کیا کہا تھا یزید سے؟ حسین نے کیا کہا تھا جب بلایا گیا تھا کہ حسین اور بیعت، حسین اور بیعت، یہ کل کے لیے بھی تھا، یہ آج کے لیے بھی ہے۔ نہ کل حسین نے بیعت کی، نہ آج حسین نے بیعت کی، اور نہ ہی حسین والے بیعت کریں گے۔ بیعت نہیں کریں گے، جھوٹوں کی کر لیں، چوروں کی کر لیں، دشمنان اہل بیت کی کر لیں، ان کی کر لیں جن کے لیے صرف قرآن کافی ہے، کیا کہنا، ان کے لیے کر لیں کہ جن کے لیے صرف کہا جائے قرآن کافی ہے۔ اگر قرآن کافی ہوتا تو 1,24,000 پیغمبر و نبی نہ آتے۔ اگر قرآنی کافی ہوتا تو 1,24,000 پیغمبر و نبی نہ آتے۔ قرآن ایک ہے، کتابیں اللہ کی 5 ہیں، کتابیں اللہ کی 5 ہیں، اور انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,999۔ قرآن مجید کے بعد کیا ہوا؟ قرآن ایک، نبی آخر اور امام 12۔ قرآن ایک، قرآن ایک، نبی آخر اور امام 12۔ یہ تا قیامت تک کے لیے ہیں، یہ تا قیامت تک کے لیے ہیں کہ جب تک امام زندہ تب تک قرآن زندہ، کیونکہ امام ہیں، تھے نہیں، قرآن ہے، تھا نہیں۔ ہمارے 12ویں امام ہیں، تھے نہیں۔ ہم ہے کے ساتھ ہیں، تھے کے ساتھ نہیں۔ ہم ہے کے ساتھ ہیں، تھے کے ساتھ نہیں۔ ہمارے امام ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے۔ شیعوں کو کیا ڈراؤ گے؟ حق کے اوپر جو چلے اس کو کوئی کیا ڈرا سکتا ہے؟ اہل بیت پورا گھر لے کے نکلے تھے اپنا۔ امام حسین کیا ہوا؟ پورا گھر ہی لے کے تو نکلے تھے، نانا کا دین بچانا ہے، اور اکیلے کا مشن نہیں تھا کہ صرف امام حسین کا مشن ہو، ہر گھر کے فرد کا مشن تھا۔ اسلام اگر صحیح معنوں میں اسلام سمجھیے تو اسلام جو ہے وہ علی سے علی تک ہے۔ صحیح معنوں میں اسلام جو ہے وہ علی سے علی تک ہے۔ دادا نے زور شیرہ میں بلایا اور پوتے نے ایک مسکراہٹ سے یزید کو ختم کر دیا۔ دادا نے زور شیرہ میں بلایا اور پوتے نے لاکھوں کے مجمع کو ایک مسکراہٹ سے ختم کر دیا۔ یہ ہیں علی والے۔ یہاں مجمع سے، کوانٹٹی سے وہ لاکھوں، وہ کروڑوں ہوں گے۔ حق حق ہے، سچ سچ ہے۔ جہاں حق ہے وہاں سچ ہے، تو وہاں نمبرز کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا نا۔ نمبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم تو شیعہ ہیں، ہم تو کوالٹی کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے کیا کوانٹٹی کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے کیا کوانٹٹی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کوالٹی کا مطلب ہے۔ کربلا کے اندر لاکھوں تھے اور کوالٹی میں سے 72 تھے۔ کربلا میں لاکھوں تھے اور صرف 72 تھے، اور 72 جو تھے سب ایک جیسے تھے۔ جو رہ گیا تھا وہ بھی واپس آ گیا فجر میں،
جو رہ گیا تھا فجر میں وہ بھی واپس آ گیا۔ اب وہ مسلمان بتائیں کہ جو آج یہ کہتے ہیں کہ 73 فرقے ہیں، 72 فرقے ہیں، 14ویں صدی چل رہی ہے، 14ویں صدی کے اندر 73 فرقے ہیں، میں کدھر جاؤں صاحب؟ یہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے یا میں ادھر جاؤں؟ 100 سال نیچے آ جائیے، کہیں گے اب تو 60 ہیں، اب کدھر جاؤں؟ میں ادھر جاؤں یا میں ادھر جاؤں؟ 500 سال اور نیچے آ جائیے، 1000 صدی میں آ جائیے، تب بھی کیا کہیے گا؟ اب تو 40 ہیں، میں ادھر جاؤں یا میں ادھر جاؤں؟ اور نیچے اتر کے آ جائیے، 600 صدی میں آ جائیے، اب کدھر جائیں گے؟ کہیں گے 30 ہو گئے، اب میرے لیے مشکل ہے کہ میں ادھر جاؤں یا میں ادھر جاؤں۔ کہیں گے اور نیچے آ جائیے، 300 صدی میں آ جائیے، کہیں گے اب کیا ہے؟ کہیں گے میں کیا بتاؤں، اب تو 15 ہیں، میں ادھر جاؤں جی ہم میں ادھر جاؤں۔ اب میں تو سن 61 ہجری میں آ جائیے، اب تو اسلام صاف ہے، ادھر یزید ہے ادھر حسین ہے، ادھر یزید ہے ادھر حسین ہے، اب کہاں جائیں گے آپ؟ یا حسینی ہو جائیے یا یزیدی ہو جائیے۔ اب تو سن 61 میں 2 فرقے تھے، 2 فرقے تھے، یا حسینی تھا یا یزیدی تھا۔ تو یزیدی ہے تو کہو ہم یزیدی والے ہیں، اور حسینی ہو تو کہو ہم حسینی والے ہیں۔ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ نعرہ تکبیر نہیں لگاتے ہیں، علی علی کرتے رہتے ہیں، نعرہ تکبیر نہیں لگاتے، علی علی کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں دل کا درد، آپ کو بتاؤں دل کا درد، مجھے محمد سے کوئی تھوڑی، محمد ہیں تو سب ہیں کہ نعرہ تکبیر نہیں لگاتے۔ کیا بتاؤں نعرہ تکبیر لگا کے؟ ادھر حسین شہید ہو رہا تھا، ادھر نعرہ تکبیر ہو رہا تھا۔ تبھی تو اقبال نے کہا ہے کہ ایسا ظلم ہوا اسلام کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ کیسا ظلم ہوا اسلام کے ساتھ؟ قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ اب نعرہ تکبیر کے ساتھ اگر حسین قتل ہوں گے تو کیا کہیں گے آپ؟ میں بھی کہتا ہوں نعرہ تکبیر، لیکن بھائی امام حسین کی شہادت کے بعد سارے زندگی کے اصول بدل گئے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد سارے زندگی کے اصول بدل گئے۔ ہم کو چڑھانے کے لیے کہتے ہیں محرم مبارکباد، ہم کو چڑھانے کے لیے کہتے ہیں محرم کی 1 تاریخ کو مبارکباد۔ ابے بھائی 72 گھر لوٹ گیا محرم میں، 72 شہید کر دیے گئے، بچے بوڑھے سب کو قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا۔ ہمارا امام توقع خاردار میں محرم میں، ہم مبارک کہیں گے محرم کو؟ محرم کے 4 لبودار ہوتا ہے، ہر شیعہ رونے لگتا ہے۔ یہ وہ ہے حسین، اور جب بھی مجلس ختم کرو تو یہ لگتا ہے کچھ کم رہ گیا، جب بھی ماتم مجلس کرو تو لگتا ہے یہ کچھ کم رہ گیا۔ یہ ایسا غم ہے بھائی، یہ ایسا غم ہے پوچھو نہیں، مجھے لگتا ہے ابھی بھی علی اکبر لگتا ہے جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ ایک باپ جس نے 18 سال تک کے بیٹے کو پالا ہو، وہ ایسا ہی بیٹا نہیں تھا، شبی تھا، شبی، تمہارے رسول کی شبی تھا، تمہارے رسول کی شبی تھا وہ۔ اور اس کے باوجود حسین جیسا انسان
علی اکبر کو شہید کرنے کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ معافی مانگ لیں، اگر یہ کہہ دیں کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، نہیں میں اسلام بچاؤں گا، میں نے غلطی کری تو میں معاف کر دوں گا۔ حسین جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ڈھونڈو کہ کہیں حسین جیسا، ایک بھی نہیں ملے گا حسین جیسا۔ حسین کے لیے اللہ نے الگ سے جو ہے وہ بنایا ہے کائنات، حسین کے لیے کائنات الگ سے بنائی ہے۔ یہ ہے حسین۔ جب پیدا ہوئے نا، ملکائیں سب مبارکباد دینے کے لیے آ رہی ہیں، مبارک ہو نبی، نواسا آیا، نواسا آیا، اسی بیچ وحی آ گئی، وہی رسول خدا کے پاس آئی کہ جو جس کو گود میں لیے ہیں نا 3 دن کا بھوکو پیاسا کربلا میں شہید کیا جائے گا، 3 دن کا بھوکو پیاسا شہید کیا جائے گا۔ ماں ہے بے چین ہو گئی، ماں کہ بابا خوشی کا موقع، نواسا گھر میں آیا ہے اور آپ رو رہے ہیں، کیا بات ہے بابا؟ کیسے کہے گا باپ کہ جو تمہارا بیٹا ہے یہ ابھی پیدا ہوا ہے، سن 61 ہجری میں کربلا میں گھیر کے قتل کیا جائے گا۔ ماں کا اقرار، کیا بات ہے بابا بتائیے کیوں رو رہے ہیں؟ کیا بات ہے بتائیے بابا کیوں رو رہے ہیں؟ کہیں گے نہیں فاطمہ ابھی وہی آئی ہے، جبریل آئے تھے، انہیں نے کہا یہ، تو گھبرا کے ایک دم سے پوچھا کہ نانا آپ ہوں گے؟ آپ ہوں گے بابا؟ کہیں گے نہیں میں نہیں ہوں گا۔ کہیں گے ابو الحسن؟ کہیں گے ابو الحسن بھی نہیں ہوں گے۔ کہیں گے حسن؟ کہیں گے حسن بھی نہیں ہوں گے۔ ایک دم سے بے چین ہو کے پوچھا کیا میرے حسین پہ روئے گا کون؟ کہیں گے بیٹی گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں بیٹی، میں ایک قوم پیدا کروں گا جو تمہارے جوانوں کو روئے گا، تمہارے بچوں کو روئے گا۔ آپ ہیں وہ، الحمدللہ آپ ہیں وہ، آپ کی ولادت، آپ کی خلقت جو ہے وہ امام حسین کو رونے کے لیے، دین حق کو بتانے کے لیے۔ 10ویں محرم آ گئی تھی، فجر کا ٹائم تھا، یوں تو اذان حضرت زینب بلال کی بھی سن چکی تھی، ان سے اچھی اذان تو کوئی نہیں دیتا تھا، لیکن آج اقرار کیوں تھا کہ علی اکبر اذان دے؟ آج اقرار کیوں تھا زینب کا کہ علی اکبر اذان دے؟ وہ چاہتی تھی کہ میں ایک دفعہ اپنے بابا کی آواز سن لوں، ایک دفعہ میں اپنے بابا کی آواز سن لوں۔ علی اکبر گئے اذان دینے کے لیے، علی اکبر نے اذان دی، جنگ کا ڈنکا بج چکا تھا، اور صبح کی نماز کے بعد جو ہے وہ تیر چلنے لگے تھے، جو ہم لوگ مجلسوں میں ذاکروں سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ 72 ایک ہی وقت ختم نہیں ہوئے، کچھ صبح کی نماز کے بعد قتل ہوئے، شہید ہوئے، کچھ صبح کی نماز کے بعد شہید ہوئے، کچھ ظہر میں شہید ہوئے، اور ادھر اذان ختم ہوئی، ادھر دیکھا کہ کچھ لوگ چلے آ رہے ہیں۔ حسین سمجھے کہ شاید جنگ نہ چاہتی ہوں، کچھ آ رہے ہیں۔ پھر علی اکبر نے کہا بابا لگتا ہے کہ حور آ رہا ہے، لگتا ہے کہ حور آ رہے ہیں، اور حور نے بھی اپنے آنے کا انتظام ایسا کیا کہ اپنے ہاتھوں کو بندھوا لیا، اپنے ہاتھوں کو بندھوا لیا، آنکھوں پر پٹی بندھوا لی، اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے لے کے چلو، جب حسین کے قریب جاؤں میں تو بتا دینا۔ جب پہنچے ہیں نا، پہنچنے والے تھے تو ایک دم سے دیکھا کہ جناب عباس ان کے استقبال کے لیے آنے لگے۔ حر کے بیٹے نے کہا بابا اللہ اکبر،
کہیں گے کیا ہو گیا؟ کہیں گے عباس آپ کا استقبال کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور امام حسین کے قدموں کے اندر گر گئے اور کہا آقا مجھ سے بہت بڑی گناہ ہو گیا، کیا میں بھی معاف کیا جا سکتا ہوں؟ کیا مجھے بھی معاف کر دیں گے آپ؟ کہیں گے اور میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا۔ یہ ہے حسین۔ معلوم ہے آپ نے حر نے کیا کیا تھا؟ راستہ روکا تھا، حسین کا راستہ روکا تھا۔ حسین نے کیا کیا؟ جس ٹائم پہ راستہ روکا نا، سب پیاسے تھے، حر کو بھی پانی پلایا اور حر کو سارے ان کے جو سپاہی تھے ان کو پلایا، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ یہ ہے حسین، یہ ہے حسین۔ حر نے جب اپنے کو گرا دیا نا تو کہنے لگا آقا مجھے پہلے جنگ کی اجازت دیجئے، میں جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ کہیں گے میں پہلے نہیں جانا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میرے سامنے شہید ہو۔ کہیں گے امام حسین کہیں گے کیا کرتا ہے حر؟ کیا کہہ رہا ہے تو؟ جوان بیٹا کہیں بوڑھے آدمی کہیں بوڑھے شخص کے سامنے ہوتا ہے۔ حسین کو کیا معلوم تھا کہ جب علی اکبر جائیں گے تو تمہاری کمر، حسین کی کمر ٹوٹ چکی ہوگی۔ جب علی اکبر گئے صرف 2 لوگ تھے، 2 لوگ شہید ہوئے جنہیں نے رخصت گئے، ایک علی اکبر اندر رخصت ہونے گئے ہیں اور ایک امام حسین گئے۔ جب علی اکبر نے کہا نا مجھے جنگ کی اجازت دے دیے بابا، کہیں گے بیٹا تم کو زینب نے پالا، تم کو زینب نے پالا ہے، جاؤ زینب سے اجازت لے لو۔ علی اکبر گئے نا، کہا اے پھوپھی اماں، گھٹنے کو توڑ کے بیٹھ گئے، کہا اے پھوپھی اماں مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے، میں جانا چاہتا ہوں۔ زینب کو تھوڑا یہ ہوا کہ علی اکبر ابھی کہیں گے ملال، جیسے ملال نہیں جانے کا، علی اکبر رک جاؤ۔ کہیں گے نہیں پھوپھی اماں مجھے فوراً اجازت دیے، میں جانا چاہتا ہوں۔ کہیں گے اچھا جاؤ، اپنی ماں سے اجازت لے لو، لیلا سے اجازت لے لو۔ زینب سے اجازت مل گئی، لیلا سے اجازت لی، لیلا سے جب اجازت لی تو انہیں نے گلے سے لگا کے کہا اے علی اکبر اب تم تو چلے جاؤ گے، بیٹی کو میں مدینے میں چھوڑ آئی، میں تمہارے سہارے تھی، تم بھی جا رہے ہو۔ کہیں گے ماں اماں کیسے اجازت دیں گی؟ اگر دادی یہ کہیں گی آپ کو اپنا بیٹا پیارا تھا، میرے بیٹا نہیں پیارا تھا، کہیں گے جاؤ تمہیں اجازت دے دی۔ اب علی اکبر جو ہیں وہ واپس آئے، اجازت لے کے واپس آئے، امام حسین سے کہا میں جا رہا ہوں جنگ کرنے کے لیے۔ امام حسین نے ان کو گھوڑے کے اوپر سوار کیا، جب جانے لگے نا تو کہنے لگے بیٹا ایک سوال ہے، جب تک میدان میں پہنچ نہ جانا پیچھے دیکھتے رہنا، پیچھے دیکھتے رہنا۔ کہیں گے بابا آپ تو مجھے اجازت دے چکے۔ کہیں گے ارے علی اکبر کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے، اے علی اکبر کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے، تم کو بھی معلوم ہوتا کہ ایک بوڑھے باپ کا جوان بیٹا کیا ہوتا ہے۔ جنگ کرنے کے لیے علی اکبر چلے گئے، جنگ کر رہے ہیں، بہت زبردست طریقے سے جنگ کر رہے ہیں۔ خیمے کے اوپر امام حسین کھڑے ہوئے ہیں، لیلا بھی کھڑی ہے، لیلا امام حسین کو دیکھ رہی ہیں، امام حسین علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں، زینب مسلح کے اوپر ہے، لیلا حسین کو دیکھ رہی ہیں کہ اگر حسین کی شکل میں کچھ تیوری نظر آئی، کوئی پریشانی لگے تو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ علی اکبر ہمارا جو ہے وہ کربلا کے اندر گر گیا۔ ایک دم سے دیکھتے کیا ہے، حسین کا چہرہ جو ہے اداس ہو گیا، کہنے لگی کیا بات ہے والی کیا ہے؟ کہیں گے اے لیلا علی اکبر کے سامنے جو لڑنے آیا ہے نا وہ کھایا پیا ہے، پانی بھی پیا ہوا ہے، تندرست ہے، ہائے میرا بیٹا 3 دن کا بھوکو پیاسا ہے، وہ کیسے لڑے گا؟ جاؤ دعا کرو۔ لیلا کہیں دعا کرنے کے لیے دعا کر رہی ہیں، کیسے اے یعقوب کو یوسف کو ملانے والے میرا بیٹا کو مجھ سے ملا دے۔
یہ سننا تھا نا۔ علی اکبر واپس آ گئے، واپس آئے، اس کو زیر کر کے واپس آ گئے۔ کہا بابا بابا ہائے پیاس، بہت پیاس، مارے ڈال رہی پیاس، کچھ پانی کا انتظام۔ کہیں گے بیٹا پانی کا کیا انتظام ہے، لاؤ اپنی زبان میرے لب میں رکھ۔ جیسے ہی رکھی اس نے باہر نکال لی۔ اے بابا آپ کی تو زبان مجھ سے زیادہ پیاسی ہے، آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ پیاسی۔ کہیں گے جاؤ تم کو نانا آب کوثر کا پانی پلائیں گے بیٹا، خدا حافظ۔ اب علی اکبر دوبارہ جنگ کرنے کے لیے گئے۔ جیسے جنگ کرنے جا رہے تھے ایک دم سے آواز آئی، اے بابا میری مدد کریے، بابا اے بابا میری مدد کریے۔ اب جیسے ہی آواز سنی علی اکبر بھی پہنچے۔ جب پہنچے ہیں نا تو زمین کے اوپر جوان لڑکھڑا رہا تھا، پیر جو ہے رگڑ رہا تھا۔ امام نے کہا کیا بات ہے بیٹا، کیا بات ہے علی اکبر، کیا بات ہے؟ ہاتھ جو ہے وہ جگر کے اوپر رکھے ہوئے، جگر کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے۔ کہیں گے بیٹا یہ ہاتھ ہٹاؤ۔ ہٹانا نہیں چاہ رہے تھے علی اکبر، نہیں چاہتے تھے کہ باپ جو ہے وہ برچھی دیکھے، باپ برچھی دیکھے۔ ایک دفعہ علی اکبر نے ہاتھ ہٹایا، خون نکلنے لگا۔ کہیں گے کیا بات ہے بیٹا؟ کہیں گے بابا ایک برچھی ہے جو بہت درد کر رہی ہے۔ برچھی کو دیکھا، امام حسین نے اپنی آستین پکڑی اور پکڑنے کے بعد نجف کی طرف رخ کرا۔ اے بابا در خیبر اکھاڑنا آسان ہے، جوان بیٹے کی بچی نکالنا کتنا مشکل ہے۔ یہ کہنا تھا، دونوں انگی سے جو علی اکبر کی بچی کو پکڑا اور بچی کو پکڑ کے جیسے ہی باہر نکالا، بچی کا نکلنا تھا کہ علی اکبر کی روح جو ہے وہ پروان چل گئی۔ انا للہ و انا الیہ غزن بے قضا ہے تسلیم۔ ماتم حسین۔ یہ بین حضرت کلثوم نے کیے رو کر، ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر۔ یہ بین حضرت کلثوم نے کیے رو کر، ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر۔ لٹا کے آئے ہیں جنگل میں ہم رسول کا گھر، ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر۔ یہ بین حضرت کلثوم نے کیے رو کر، ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر۔ خزاں کی زد سے وہ بالوں کا پھول بچ نہ سکا، ستمگروں سے شبیہ رسول بچ نہ سکا۔ ہم آ رہے ہیں تیری ساری رونقیں کھو کر، ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر۔ یہ بین حضرت کلثوم نے کیے رو کر، ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر۔ عجیب حشر تھا خیمے تمام جلتے تھے، تڑپ تڑپ کے گھروں سے جب ہم نکلتے تھے، تو دیکھ دیکھ کے ہنستے تھے ہم کو بانی شر، ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر۔ یہ بین حضرت کلثوم نے کیے رو کر، ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر۔ نہ تم ہی رو نہ ہم کو رلاؤ اے صغرا، یہ گئے ہوا
ہمارا یہ بستر نہ لاؤ اے صغرا کہ کھا کے تیرے ستم سو گیا علی اصغر ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر یہ بین حضرت کلثوم نے کیے رو کر ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر وہ رنج و آس وہ درد و علم وہ کرب و تاب ضعیفہ ہو گئی ایک دن میں غم زدہ زینب سفید ہو گئے سب بال جھک گئی ہے کمر ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر یہ بین حضرت کلثوم کیے رو کر ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر یا حسین 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 بروئے پنجتن پاک صاحب کونین صلوات محمد است علی فاطمہ حسن و حسین بروئے عابد و باقر و جعفر و موسیٰ رضا تقی و نقی عسکری امام خدا پے ظہور امام زمانہ مہدی عدی وخان فاتحہ اشکان امام مبی فاتحہ